تجوید کے قواعد سمجھ سمجھ کر قرآن پڑھنے کا سلسلہ چل رہا ہے اور 14واں پارہ میں آج کا سبق ہے یہاں سے۔ تو چلیے آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قالو، قاف حروف مستعلیہ میں سے ہے تو اسے پر پڑھیں گے۔ یہاں پر الف سے پہلے قاف کے اوپر زبر ہے تو الف مدہ ہوگا، اسے ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ یہاں پر واو ساکن سے پہلے لام کے اوپر پیش ہے تو واو مدہ ہوگا، اسے بھی ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ الف میں کوئی حرکت نہیں ہے، اس کو نہیں پڑھنا ہے۔ یہاں پر بھی الف سے پہلے لام کے اوپر زبر ہے تو الف مدہ ہوگا، اسے ایک الف کے برابر کھینچیں گے۔ یہاں پر واو ساکن سے پہلے تا کے اوپر زبر ہے تو واؤڈین ہوگا، واؤڈین کو نرم آواز کے ساتھ جلد پڑھتے ہیں۔ یہاں پر نون مشدد ہے تو غنہ ہوگا، نون کی آواز کو ناک میں لے جا کر گنگنائیں گے، ایک الف کی مقدار۔ یہاں پر بھی الف سے پہلے نون کے اوپر زبر ہے تو الف مدہ ہوگا۔ را کے اوپر پیش ہے تو را کو پر پڑھیں گے۔ غین حروف مستعلیہ میں سے ہے، پر پڑھیں گے۔ لام کے اوپر کھڑا زبر ہے، یہ الف مدہ کی طرح ہوتا ہے تو اسے بھی ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھتے ہیں۔ یہاں پر تنوین کے بعد عین حروف حلقی میں سے تو تنوین میں اظہار حقیقی ہوگا، تنوین کو ظاہر کر کے جلد پڑھیں گے۔ یہاں پر یا مدہ ہے اور اگر یہاں پر وقف کریں گے تو یہ جو میم میں دو زیر کی تنوین ہے یہ سکون سے بدل جائے گا، تو پھر یہاں پر مد عارض وقفی ہوگا۔ مد عارض وقفی میں طول توسط قصر تینوں جائز ہوتا ہے، طول اولا ہوتا ہے، پھر توسط، پھر قصر کا مرتبہ ہوتا ہے۔ طول کہتے ہیں 3 سے 4 الف کے برابر کھینچ کر پڑھنے کو، توسط کہتے ہیں 2 الف کے برابر کھینچ کر پڑھنے کو، اور قصر کہتے ہیں 1 الف کے برابر کھینچ کر پڑھنے کو۔ تو اس طرح سے پڑھیں گے۔ قالوا لا توجل إنا نبشرك بغلام عليم۔ قال قاف حروف مستعلیہ میں سے اور یہاں پر الف مدہ ہے۔ یہاں پر را ساکن سے پہلے شین کے اوپر زبر ہے تو را کو پر پڑھیں گے۔ یہاں پر واو ساکن سے پہلے میم کے اوپر پیش ہے تو واو مدہ ہوگا، واو مدہ کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھتے ہیں۔ یہاں پر یا ساکن سے پہلے نون کے نیچے زیر ہے تو یا مدہ ہوگا، یا مدہ کو بھی ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھتے ہیں۔ یہاں پر لام میں کھڑا زبر ہے، یہ کھڑا زبر الف مدہ کی طرح ہوتا ہے، اور اس کے بعد حمزہ ہے دوسرے کلمہ میں تو مد منفصل ہوگا۔ تو یہ جو مد ہے مد منفصل ہے، مد منفصل کو 3 سے 4 الف کے برابر کھینچ کر پڑھتے ہیں اور ایک الف کے برابر بھی کھینچ کر پڑھ سکتے ہیں۔ یا میں کوئی حرکت نہیں، اس کو نہیں پڑھنا۔ یہاں پر نون ساکن کے بعد میم حروف یومن میں سے تو نون کو اس میم سے ملا کر غنہ کے ساتھ میں پڑھیں گے، اس کو ادغام ناقص کہتے ہیں۔ یہاں پر الف لام حروف قمری کاف کے شروع میں ہے تو لام کو پڑھیں گے، الف کو نہیں پڑھیں گے۔ را کو پر پیش اور را کو پر پڑھیں گے۔ یہاں پر را کو پر پیش اور را کو پر پڑھیں گے، یہاں پر واو مدہ ہے اور یہاں پر وقف کریں گے تو مد عارض وقفی ہوگا، تو اس طرح سے پڑھیں گے۔ قال ابشرتمونی علی ان مسنی الکبر فبم تبشرون۔ قالوا قاف حروف مستعلیہ میں سے یہاں پر الف مدہ ہے، لو میں واو مدہ ہے۔ یہاں پر را ساکن سے پہلے شین کے اوپر زبر ہے تو را کو پر پڑھیں گے، نون میں کھڑا زبر ہے جو الف مدہ کی طرح ہوتا ہے۔ یہاں پر دیکھیے الف لام حروف قمری ہا کے شروع میں تو لام کو پڑھیں گے، اس الف کو نہیں پڑھیں گے۔ قاف حروف مستعلیہ میں سے پر پڑھیں گے، یہاں پر الف مدہ ہے اور یہاں پر نون ساکن کے بعد میم حروف یومن میں سے تو ادغام ناقص ہوگا۔ یہاں پر الف لام حروف قمری قاف کے شروع میں تو لام کو پڑھیں گے، الف کو نہیں پڑھیں گے۔ قاف حروف مستعلیہ میں سے پر پڑھیں گے، کھڑا زبر ہے، ایک الف کے برابر کھینچیں گے۔ تو بھی حروف مستعلیہ میں سے پر پڑھیں گے، یہاں پر یا مدہ ہے اور یہاں پر وقف کی صورت میں مد عارض وقفی ہوگا، تو اس طرح سے پڑھیں گے۔ قالوا بشرناك بالحق فلا تكن من القانطين۔ قال قاف حروف مستعلیہ میں سے اور یہاں پر الف مدہ ہے۔ یہاں پر نون ساکن کے بعد یا ہے حروف یومن میں سے تو ادغام ناقص ہوگا۔ قاف حروف قلقلہ میں سے ہے تو قاف میں قلقلہ بھی ہوگا، یعنی قاف کو ادا کرتے وقت اس کی آواز اپنے مخرج سے ٹکر کھا کر الگ ہو جائے گی، اور قاف کو پر پڑھیں گے کیونکہ حروف مستعلیہ میں سے، تو بھی حروف مستعلیہ میں سے ہے۔ نون ساکن کے بعد را ہے حروف یرملون میں سے تو نون کو را سے ملا کر بغیر غنہ کے پڑھیں گے، اس کو ادغام تام کہتے ہیں۔ را مشددہ کے اوپر زبر ہے تو را کو پر پڑھیں گے، یہاں پر بھی را کے اوپر زبر ہے تو را کو پر پڑھیں گے۔ یہاں پر جو مد ہے یہ مد منفصل ہے، کیونکہ ہا کے نیچے کھڑی زیر ہے اور اس کھڑی زیر کے بعد حمزہ دوسرے کلمہ میں ہے تو یہ مد منفصل ہے۔ مد منفصل کو ایک الف کے برابر بھی کھینچ کر پڑھ سکتے ہیں اور 3 سے 4 الف کے برابر بھی۔ یہاں پر الف لام حروف شمسی ضاد کے شروع میں ہے تو الف لام دونوں کو نہیں پڑھیں گے۔ یہ ضاد جو ہے یہ پیچھے والے لام متحرک حرف سے مل کر پڑھا جائے گا، یہ الف کو مدہ کو بھی نہیں پڑھیں گے۔
اور ضالون یہاں پر جو مد ہے یہ مد لازم ہے، کیونکہ حرف مد الف کے بعد والے حرف میں حرف مشدد ہے تو یہ مد لازم ہوگا۔ مد لازم کو 3 سے 4 الف کے برابر کھینچ کر پڑھتے ہیں، اور یہاں پر واو مدہ ہے، وقف کریں گے تو نون کا زبر سکون سے بدل جائے گا تو مد عارض وقفی ہوگا، تو اس طرح سے پڑھیں گے۔ قال ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون۔ قال قاف حروف مستعلیہ میں سے اور یہاں پر الف مدہ، فما میں بھی الف مدہ، خا اور طا دونوں حروف مستعلیہ میں سے پر پڑھیں گے، اور طا حروف قلقلہ میں سے بھی ہے تو طا میں قلقلہ بھی ہوگا، اور میم میں اظہار شفوی ہوگا، میم کو ظاہر کر کے جلد پڑھیں گے، اور یہاں پر الف لام حروف قمری میم کو شروع میں ہے تو لام کو پڑھیں گے، الف کو نہیں پڑھیں گے، اور یہاں پر لام جو ہے یہ ہاتھ سے مل کر پڑھا جائے گا، یا الف مدہ کو بھی نہیں پڑھیں گے۔ یہاں پر را ساکن سے پہلے میم کو پر پیش ہے تو را کو پر پڑھیں گے، یہاں پر واو مدہ ہے اور یہاں پر وقف کریں گے تو مد عارض وقفی ہوگا، تو اس طرح سے پڑھیں گے۔ قال فما خطبكم أيها المرسلون۔ قالوا قاف حروف مستعلیہ میں سے اور یہاں پر الف مدہ، اور یہ جو مد ہے مد منفصل ہے کیونکہ حرف مد واو کے بعد حمزہ دوسرے کلمہ میں ہے، اور یہاں پر نون مشدد غنہ ہوگا، اور یہاں پر بھی جو مد ہے مد منفصل ہے کیونکہ حرف مد الف کے بعد حمزہ دوسرے کلمہ میں ہے، اور یہاں پر را ساکن سے پہلے الف کے اوپر پیش ہے تو را کو پر پڑھیں گے۔ یہاں پر بھی جو مد ہے یہ مد منفصل ہے کیونکہ حرف مد الف کے بعد حمزہ دوسرے کلمہ میں ہے، لام میں کھڑا زبر جو الف مدہ کی طرح ہوتا ہے، یا میں کوئی حرکت نہیں، اس کو نہیں پڑھنا۔ قاف حروف مستعلیہ میں سے پر پڑھیں گے، یہاں پر واو ساکن سے پہلے قاف کے اوپر زبر ہے تو واو لین ہوگا، اسے نرم آواز کے ساتھ جل پڑھتے ہیں۔ یہاں پر تنوین کے بعد میم حروف یومین میں سے تو ادغام ناقص ہوگا۔ جیم حروف قلقلہ میں سے ہے تو جیم میں قلقلہ ہوگا، را کے نیچے زیر ہے، را کو باریک پڑھیں گے، یہاں پر یا مدہ ہے اور یہاں پر وقف کریں گے تو مد عارض وقفی ہوگا، تو اس طرح سے پڑھیں گے۔ قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين۔ اللہ میں جو مد ہے یہ بھی مد منفصل ہے کیونکہ حرف مد الف کے بعد حمزہ دوسرے کلمہ میں، اور حمزہ میں کھڑے زبر یا الف مدہ کی طرح ہوتا ہے۔ لو میں یہاں پر واو مدہ ہے، اور اگر یہاں پر وقف کریں گے تو مد عارض وقفی ہوگا، اور طا میں قلقلہ بھی ہوگا کیونکہ حروف قلقلہ میں سے، اور طا کو پر پڑھیں گے کیونکہ یہ حروف مستعلیہ میں سے بھی ہے، تو یہاں پر 3 چیز ہو جائے گا، مد عارض وقفی ہوگا اور حروف اور قلقلہ ہوگا اور طا کو پر پڑھیں گے، اس طرح سے۔ إِلَّا آلَ لُوطٍ، انّا نون مشدد غنہ ہوگا، الف مدہ ہے، ایک الف کے برابر کھینچیں گے، یہاں پر واو مدہ ہے اور میم میں اظہار شفوی ہوگا، جیم میں قلقلہ ہوگا، اور یہاں پر وقف کریں گے تو مد عارض وقفی ہوگا، تو اس طرح سے پڑھیں گے۔ إِنَّا لَمُنَجُّوهُمْ أَجْمَعِينَ۔ لم یہاں پر میم ساکن ہے تو پیچھے والے لام سے مل کر، لام متحرک حرف سے مل کر پڑھا جائے گا، یہ دونوں الف کو نہیں پڑھیں گے، اور را کو پر زبر را کو پر پڑھیں گے، ہاں الٹا پیش ہے، یہ واو مدہ کی طرح ہوتا ہے تو اسے بھی ایک الف کے برابر کھینچیں گے۔ قاف حروف مستعلیہ میں سے پر پڑھیں گے، یہاں پر را ساکن سے پہلے دال کے اوپر زبر ہے تو را کو پر پڑھیں گے۔ نون میں جو مد ہے مد منفصل ہے کیونکہ حرف مد الف کے بعد حمزہ دوسرے کلمہ میں ہے، اور انّا نون مشدد غنہ ہوگا، ہاں میں الف مدہ ہے۔ یہاں پر الف لام حروف قمری غین کو شروع میں تو لام کو پڑھیں گے، الف کو نہیں پڑھیں گے۔ غین حروف مستعلیہ میں سے پر پڑھیں گے، کھڑا زبر ہے، ایک الف کے برابر کھینچیں گے، را کے نیچے زیر، را کو باریک پڑھیں گے، اور یہاں پر یا مدہ ہے اور وقف کریں گے تو مد عارض وقفی ہوگا، تو اس طرح سے پڑھیں گے۔ إِلَّا امْرَأَتَهُ قَدَّرْنَا إِنَّهَا لَمِنَ الْغَابِرِينَ۔ فلما میم مشدد غنہ ہوگا، الف مدہ ہے۔ جیم میں جو مد ہے مد متصل ہے کیونکہ حرف مد الف کے بعد حمزہ اسی کلمہ میں ہے، مد متصل کو 3 سے 4 الف کے برابر کھینچ کر پڑھتے ہیں۔ حمزہ میں کھڑا زبر یہ الف مدہ کی طرح ہوتا ہے، لو میں واو مدہ ہے، ایک الف کے برابر کھینچیں گے تو حروف مستعلیہ میں سے پر پڑھیں گے، اور یہ جو چھوٹی سی نون ہے اس نون کو نون قطنی کہتے ہیں، تو اس نون کو اس لام سے، لام ساکن حرف سے ملا کر پڑھیں گے، یہ الف کو نہیں پڑھیں گے۔ یہاں پر را ساکن سے پہلے میم کو پر پیش ہے تو را کو پر پڑھیں گے، یہاں پر واو مدہ ہے اور وقف کریں گے تو مد عارض وقفی ہوگا، تو اس طرح سے پڑھیں گے۔ فَلَمَّا جَاءَ آلَ لُوطٍ الْمُرْسَلُونَ۔
قال قاف حروف مستعلیہ میں سے اور یہاں پر الف مد ہے. ان میں نون مشدد غنہ ہوگا، میم میں اظہار شفوی ہوگا. قاف حروف مستعلیہ میں سے اور یہاں پر واو لین ہے. یہاں پر تنوین کے بعد میم حروف یومین میں سے تو ادغام ناقص ہوگا. یہاں پر نون ساکن کے بعد کاف حروف اخفا میں سے تو نون میں اخفا ہوگا. نون کے آواز کو ناک میں چھپا کر ایک الف کی مقدار کھینچ کر پڑھیں گے. را کے اوپر پیش را کو پر پڑھیں گے. یہاں پر واو مدہ ہے اور یہاں پر وقف کریں گے تو مد عارض وقفی ہوگا. تو اس طرح سے پڑھیں گے. قال انکم قوم منکرون. قالوا قاف حروف مستعلیہ میں سے اور یہاں پر الف مدہ ہے. لو میں واو مدہ ہے. یہاں پر حمزہ ساکنہ ہے تو جھٹکا لگے گا. نون میں کھڑا زبر ہے، ایک الف کے برابر کھینچے گا. ما میں الف مدہ ہے، کاف میں الف مدہ ہے، نون میں واو مدہ ہے، فی میں یہاں پر یا مدہ ہے اور یہاں پر میم میں اظہار شفوی ہوگا. را کو پر پیش را کو پر پڑھیں گے. یہاں پر واو مدہ ہے اور یہاں پر وقف کریں گے تو مد عارض وقفی ہوگا. تو اس طرح سے پڑھیں گے. قالوا بل جئناك بما كانوا فيه يمترون. وَأَتَيْ یہاں پر یا ساکن سے پہلے تا کے اوپر زبر ہے تو یا لین ہوگا، سے نرم آواز کے ساتھ جلد پڑھیں گے. نون میں کھڑا زبر ہے، یا الف مدہ کی طرح ہوتا ہے. یہاں پر قاف حروف مستعلیہ میں سے پر پڑھیں گے. ان میں نون مشدد غنہ ہوگا، الف مدہ ایک الف کے برابر کھینچیں گے. صاد حروف مستعلیہ میں سے پر پڑھیں گے، کھڑا زبر ہے، ایک الف کے برابر کھینچیں گے. قاف حروف مستعلیہ میں سے اور یہاں پر واو مدہ ہے، وقف کریں گے تو مد عارض وقفی ہوگا. تو اس طرح سے پڑھیں گے. وَأَتَيْنَاكَ بِالْحَقِّ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ. فَأَسْرِ را کے نیچے زیر را کو باریک پڑھیں گے. قاف اور تا دونوں حروف مستعلیہ میں سے پر پڑھیں گے اور تا میں قلقلہ بھی ہوگا. اور یہاں پر تنوین کے بعد میم حروف یومن میں سے تو ادغام ناقص ہوگا. یہاں پر الف لام جو ہے، یہاں پر الف لام ہے حروف قمری لام کو شروع میں، تو لام کو پڑھیں گے، الف کو نہیں پڑھیں گے یہاں پر. اور یہاں پر یالین سے نرم آواز کے ساتھ جلد پڑھیں گے. یہاں پر دال حروف قلقلہ میں سے تو دال میں قلقلہ ہوگا. با میں الف مدہ ہے، ایک الف کے برابر کھینچیں گے. را کو پر زبر اور را کو پر پڑھیں گے. میم میں اظہار شفوی ہوگا. ولا میں الف مدہ ہے. یہاں پر نون میں اخفا ہوگا، میم میں اظہار شفوی ہوگا. یہاں پر تنوین کے بعد واو ہے حروف یومن میں سے تو ادغام ناقص ہوگا. یہاں پر میم ساکن ہے تو واو سے مل کر پڑھا جائے گا، یہ الف کو نہیں پڑھیں گے. ضاد حروف مستعلیہ میں سے اور یہاں پر واو مدہ ہے، ایک الف کے برابر کھینچیں گے. یہاں پر یالین سے نرم آواز کے ساتھ جلد پڑھیں گے. یہاں پر حمزہ ساکنہ ہے واو کی شکل میں تو جھٹکا لگے گا. را کو پر پیش اور را کو پر پڑھیں گے. یہاں پر واو مدہ ہے اور وقف کریں گے تو مد عارض وقفی ہوگا. تو اس طرح سے پڑھیں گے. فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ بِقِطْعٍ مِّنَ اللَّيْلِ وَاتَّبِعْ أَدْبَارَهُمْ وَلَا يَلْتَفِتْ مِنكُمْ أَحَدٌ وَامْضُوا حَيْثُ تُؤْمَرُونَ. وَقَضَيْنَا قاف اور ضاد دونوں حروف مستعلیہ میں سے، یہاں پر یالین سے نرم آواز کے ساتھ جلد پڑھیں گے. یہاں پر جو مد ہے یہ مد منفصل ہے. یہاں پر یالین ہے، دال میں کھڑا زبر ہے جو الف مدہ کی طرح ہوتا ہے. یہاں پر الف لام حروف قمری حمزہ کے شروع میں ہے تو لام کو پڑھیں گے، الف کو نہیں پڑھیں گے. میم میں اظہار شفوی ہو رہا ہے. را کو اوپر زبر، را کو پر پڑھیں گے. نون مشدد غنہ ہوگا اور دال میں الف مدہ ہے. را کو اوپر زبر، را کو پر پڑھیں گے. ہاں میں جو مد ہے یہ مد متصل ہے کیونکہ حرف مد کھڑا زبر جو ہے اس کے بعد حمزہ ہے اسی کلمہ میں واو کی شکل میں. اور لام میں جو مد ہے ابھی مد متصل ہے کیونکہ حرف مد الف کے بعد حمزہ اسی کلمہ میں ہے. قاف میں قلقلہ ہوگا اور قاف تا دونوں حروف مستعلیہ میں سے پر پڑھیں گے. یہاں پر واو مدہ ہے، ایک الف کے برابر کھینچیں گے. یہاں پر تنوین کے بعد میم حروف یومن میں سے تو ادغام ناقص ہوگا. صاد حروف مستعلیہ میں سے پر پڑھیں گے. یہاں پر یا مدہ ہے اور وقف کی صورت میں مد عارض وقفی ہوگا. تو اس طرح سے پڑھیں گے. وَقَضَيْنَا إِلَيْهِ ذَلِكَ الْأَمْرَ أَنَّ دَابِرَ هَٰؤُلَاءِ مَقْطُوعٌ مُصْبِحِينَ. وجا مجھے مد یہ مد متصل ہے کیونکہ حرف مد الف کے بعد حمزہ اسی کلمہ میں ہے. یہاں پر الف لام حروف قمری میم کے شروع میں تو لام کو پڑھیں گے، الف کو نہیں پڑھیں گے. یہاں پر یا مدہ ہے اور یہاں پر با حروف قلقلہ میں سے تو با میں قلقلہ ہوگا. را کو پر پیش اور را کو پر پڑھیں گے. یہاں پر واو مدہ ہے اور یہاں پر وقف کی صورت میں مد عارض وقفی ہوگا. تو اس طرح سے پڑھیں گے. وَجَاءَ أَهْلُ الْمَدِينَةِ يَسْتَبْشِرُونَ.
قال قاف حروف مستعلیہ میں سے اور یہاں پر الف مد ہے. ان من المشدد غنہ ہوگا. ہاں میں جو مد ہے مد متصل ہے. لام میں جو مد ہے ابھی مد متصل ہے. ضاد حروف مستعلیہ میں سے اور یہاں پر یا لین ہے اور یہاں پر یا مد ہے. فلا میں الف مد ہے. ضاد حروف مستعلیہ میں سے اور یہاں پر واو مد ہے اور وقف کی صورت میں مد عارض وقفی ہوگا تو اس طرح سے پڑھیں گے. قال ان هؤلاء ضيفي فلا تفضحون. واتقوا اللہ تا مشدد ہے. حرف تو واو سے مل کر پڑھا جائے گا, الف کو نہیں پڑھیں گے. اور یہاں پر واو اور یہ دونوں الف اور اللہ کا پہلا لام یہ سب میں کوئی حرکت نہیں ہے, اس کو نہیں پڑھنا ہے. اللہ یہ لام میں جو لام مشدد جو ہے یہ قاف متحرک حرف سے مل کر پڑھا جائے گا. اور لام میں کھڑا زبر ایک الف کو برابر کھینچیں گے. ولا میں الف مدہ ہے اور خا حروف مستعلیہ میں سے پر پڑھیں گے. یہاں پر واو مدہ ہے اور یہاں پر وقف کی صورت میں مد عارض وقفی ہوگا تو اس طرح سے پڑھیں گے. واتقوا اللہ ولا تخزون. قالوا قاف حروف مستعلیہ میں سے یہاں پر الف مد ہے. لو جو مد ہے مد منفصل ہے اور میم میں اظہار شفوی ہوگا. اور یہاں پر نون ساکن کے بعد ہا ہے حروف حلقی میں سے تو نون میں اظہار حقیقی ہوگا. اور یہاں پر الف لام حروف قمری عین کے شروع میں تو لام کو پڑھیں گے, الف کو نہیں پڑھیں گے. عین میں کھڑا زبر یہ الف مد کی طرح ہوتا ہے. یہاں پر یا مد ہے اور یہاں پر وقف کی صورت میں مد عارض وقفی ہوگا تو اس طرح سے پڑھیں گے. قالوا اولم ننهك عن العالمین. قال قاف حروف مستعلیہ میں سے یہاں پر الف مد ہے. ہاں میں مد متصل ہے. لام میں بھی مد متصل ہے. نون میں کھڑا زبر ہے یہ الف مد کی طرح ہوتا ہے. تی میں جو مد ہے مد منفصل ہے اور نون میں یہاں پر اخفا ہوگا. یہاں پر بھی نون میں اخفا ہوگا. میم میں اظہار شفوی ہوگا. فا میں کھڑا زبر ہے جو الف مد کی طرح ہوتا ہے. یہاں پر یا مد ہے وقف کی صورت میں مد عارض وقفی ہوگا تو اس طرح سے پڑھیں گے. قال هؤلاء بناتي إن كنتم فاعلين. لعمرو کا میم میں اظہار شفوی ہوگا. را کو پر پیش را کو پر پڑھیں گے. ان من المشدد غنہ ہوگا. میم میں اظہار شفوی ہو رہا. یا مدہ ہے یہاں پر را کو پر زبر را کو پر پڑھیں گے. میم میں اظہار شفوی ہو رہا ہے اور یہاں پر واو مدہ ہے وقف کریں گے تو مد عارض وقفی ہوگا تو اس طرح سے پڑھیں گے. لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون.